الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ جو ایک خاص عبادت اس کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے دو جہاں بنایا ہے، ایک جہاں کا نام دنیا ہے اور ایک جہاں کا نام آخرت ہے. دنیا کو بھی اللہ انسان ہی سے آباد کیا ہے اور آخرت کو بھی انسان ہی سے آباد کرے گا. دونوں کا نظام اور دونوں کا بنانے والا چلانے والا ایک ہی مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. اس جہاں یعنی آخرت، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنا ہے، جہاں دکھ تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تجارت کاروبار نہیں، کوئی بڑھاپا کی کوئی حالات نہیں، کسی طرح سے کوئی بھی پریشانی نہیں. اس جہاں کو اور اس جہاں کے لیے اللہ نے ہم سب کو کچھ اعمال دیے ہیں اور وہ اعمال اسی دنیا میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس جہاں یعنی اس دنیا میں جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے یہ عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے. چاہے پوری دنیا کا خزانہ کسی انسان کے پاس آ جائے پھر بھی اس کی زندگی عارضی ہے. چاہے اس کو 100 سال نہیں 1000 سال کی زندگی مل جائے پھر بھی اس کے لیے موت طے ہے.
پتہ چلا کہ اس جہاں اور اس جہاں میں رہنے والوں کے لیے ہمیشہ کے کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ ایک مسافر اور مسافرانہ زندگی۔ پھر یہاں والے لوگوں کے لیے دو حیثیت ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی واضح طریقے سے بتا دیا۔ الدنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین۔ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے اور کافر و مشرک نافرمانوں کے لیے جنت کی طرح ہے۔ جنت کی طرح کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مریں گے، ان کو دکھ تکلیف نہیں آئے گی، ان کو کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ آزادی کے اعتبار سے کافروں کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں، وہ حلال کھا لے حرام کھا لے، اپنی مرضی سے جیسی زندگی چاہے گزار لے، کوئی اس کے لیے پابندی نہیں۔ لیکن ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے پابندیاں ہیں، جس طرح سے قید خانوں میں قیدیوں کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے، اپنی مرضی کا لباس بھی نہیں پہن سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ سو بھی نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ جاگ بھی نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کسی سے مل جل بھی نہیں سکتا ہے۔ ساری اس کے پاس پابندیاں ہوتی، آزادی نہیں ہوتی۔ اس کو وہاں کے قوانین اور وہاں کے اس کے ضابطے پر اس کو رہنا پڑتا ہے۔ اگر خلاف ورزی کرے تو پھر اس کے لیے سزا ہے، تکلیف ہے، پکڑ ہے۔ بس اسی طرح سے مومن کے لیے جو قید خانے کی جو مثال دی کہ تمہاری زندگی میں تمہارے لیے آزادی یہاں نہیں ہے، یہاں تمہارے سامنے حلال و حرام کے دونوں مسئلے رہیں گے، یہاں تمہارے سامنے جائز اور ناجائز کے بھی مسائل رہیں گے، یہاں تمہارے لیے کھانے پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے سب کے مسائل رہیں گے۔ تم کو اسی طرح سے کرنا پڑے گا جس طرح سے تم کو کہا جائے۔ تم آزاد نہیں ہوگے کہ مرضی سے حلال بھی کھا لیں حرام بھی کھا لیں، مرضی سے عبادت کر لیں، مرضی چاہے چھوڑ دیں، دل چاہا تو کچھ اللہ کے لیے کر دیا، نہیں چاہا تو کون کہنے والا۔ میری جوانی میری زندگی میرا مال میرا گھر میری تجارت، کوئی اس میں کوئی روک ٹوک کرنے والا۔ ایسا اختیار ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رکھا ہے تو اس کی آخرت دھیرے دھیرے خراب ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نظام جو بنایا ہے ایک مومن مسلمان کے لیے، وہ بہت ہی خوبصورت اور ایسے ویسے لوگوں سے نہیں اس کو بنایا، بلکہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ، سب سے بہترین لوگ، یوں کہہ لیجئے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و رتبہ، ان لوگوں سے اللہ نے دنیا کی زندگیوں اور ایمان والوں کی زندگی کا نظام کو بنایا، یعنی اپنے پیغمبروں سے اپنے رسولوں سے بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی دنیا کا بادشاہ مالدار عالم مفتی مفسر محدث جج نہ، بلکہ سب سے زیادہ جو چنے ہوئے لوگ جس کا انتخاب صرف اور صرف اللہ ہی کرتا ہے، ان لوگوں سے اللہ نے مومن کی زندگی کا اصول بنایا ہے، اور صرف بنا ہی نہیں بلکہ اس پر خود عمل کروایا کہ آپ دونوں چیزیں کیجئے، عمل کر کے بھی دکھائیے، کہہ کر کے بھی دکھائیے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، قول پر بھی اور فعل پر بھی۔ اگر کوئی آدمی یہ صرف سمجھتا ہے کہ نہیں ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قول پر ہم عمل اور ایمان لائیں گے، فعل پر عمل اور ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کی زندگی کی دو پہلو ہے، قولی بھی اور فعلی بھی۔ قولی مطلب ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے نہیں بلکہ صرف ارشاد فرما دی، ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اس کو فعل کہتے ہیں، نبی نے کر کے دکھایا، نماز ایسی پڑھو، روزہ اس طرح رکھو، حج اس طرح کرو، زکوٰۃ اس طرح دو، صدقہ خیرات اس طرح دو، نکاح شادی بیاہ اپنی اولاد کا اس طرح سے کرو، دوستی اس طرح سے کرو، دشمنی بھی اس طرح سے کرو، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرضہ اس طرح سے لو، قرضہ اس طرح سے ادا بھی کرو، یہ ہے نبی کے فعل، اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام سے کرایا۔ اور جو چیز نبی کی شان کے خلاف، جو چیز نبوت کے مقام کے خلاف، وہ عمل، وہ چیزیں کس سے؟ صحابہ سے اللہ نے کروایا، تاکہ صحابہ سے وہ عمل ہو جائے اور پھر نبی اس کے فیصلے فرمائیں گے تو گویا کہ یہ بھی اتباع رسول میں شامل ہو جائے۔ فیصلے، آپ کے بتائے ہوئے قانون اور شریعت کے حدود، یہ سب مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوری کا ہونا، یہ نبوت اور نبی کے شان کے خلاف۔ لیکن قرآن کریم اور اسلام میں، شریعت میں چوری کا ایک حکم ہے، چوری کوئی کر لے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اسلام اور شریعت کی روشنی میں حکم ہے قرآن کریم کا، ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اب اگر آج کوئی کہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے اور قرآن کا یہ حکم ہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیا نبی نے ایسا کیا؟ کیا نبی نے اس طرح سے کوئی عمل اپنی زندگی میں کر کے دکھائے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان مقدس صحابہ سے بھی یہ کام کرایا، بعد میں اللہ نے معاف کر دیا، لہذا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے اللہ نے چوری کر لی۔ اب وہ چوری ادھر کرتے ہیں اور ادھر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چوری کے سامان کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہو گئی مجھ سے غلطی، مجھ سے ہو گئی غلطی اور یہ میں نے چوری کر لی ہے، آپ اس کا کیا حکم ہے وہ حکم مجھ پر نافذ کر دیجیے۔ ایسا آج تو زندگی میں اور لوگ تو ہے نہیں، اب تو اپنی چوری کو چھپانے کے لیے ہزاروں دلیل دیتے ہیں، پیسے خرچ کر کے جج اور وکیل خریدتے ہیں، زنا کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جج تیار کرتے ہیں، لائر تیار کرتے ہیں، 2 4 10 گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، ادھر چوری، ادھر ہاتھ سامنے، یا رسول اللہ کاٹیے، ادھر زنا، فوراً حاضر، یا رسول اللہ مجھ کو سنسار کر دیجئے، مجھے درے لگا دیجئے، پاک کر دیجئے۔ تو یہ کچھ ایسے اعمال ہیں میرے بھائیو بزرگوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے اللہ نے کروایا، تاکہ نبی کی نگاہوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خود نبی حکم دے دے تو اب دونوں باتیں پکی ہو جائے کہ قرآن کا بھی یہی حکم ہے اور رسول اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی لیے آپ نے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا، اور پھر اس پر صحابہ کا ایک عمل رہا، زنا کرنے والوں کو، غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے درے لگائے گئے۔ خود حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے پر کسی جرم کا، ان پر کچھ درے لگانے کا حکم قاضی نے فرما دیا، لیکن مدینہ طیبہ میں کوئی بھی لگانے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ خود حضرت امیر المومنین خود بڑھیں کہ کوئی اگر نہیں لگاتا ہے تو میں ہی لگاؤں گا،
اور آپ نے اپنے بیٹے کو درے مارے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں بزرگوں کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو کرنے کا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، کچھ ایسے اعمال ہیں جو آپ نے صرف ارشاد فرما دیے، اور وہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے اللہ نے فعلاً کروایا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مومن اس دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو آزادی نہیں ہے کہ جو چاہیں کر لیں، جو چاہیں کھا لیں، جو چاہیں پی لیں، جس طرح سے چاہیں پہن اوڑھ لیں، جس طرح سے چاہیں شادی بیاہ نکاح کر لیں، جس طرح سے چاہیں تجارت کاروبار کر لیں، جو چاہیں پڑھ لکھ لیں، تعلیم حاصل کر لیں۔ نہیں، ایک مومن کے لیے نہیں ہے۔ اس کو ایک ایک چیز پر حکم خداوندی کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ایک ایک کام کے لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت تلاش کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ کام اللہ کا حکم ہے اس میں یا نہیں ہے؟ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اگر حکم ہے اور آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک بہت اچھے محبوب بندے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر وہ حکم نہیں ہے نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا، پھر آپ کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور آپ جب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو گویا کہ رشتہ اللہ سے آپ کا کٹ گیا۔ کیوں؟ اس دنیا اور اس جہاں کا بنانے والا اللہ ہے۔ ایک مہمان اگر کسی کے گھر جاتا ہے تو اپنی مرضی سے وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس گھر میں جانے کے بعد اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ مرضی کس کی چلے گی؟ گھر والوں کی چلے گی، میزبان کی چلے گی۔ وہ گھر پہنچ کر کے کوئی فرمائش نہیں کر سکتا ہے، کوئی حکم اور آرڈر نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی طرح سے وہاں توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کے گھر میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ مہمان آیا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کرے گا تو اس کو دروازے سے باہر کر دیا جائے گا، جھگڑے ہوں گے، نہ اتفاقی ہوگی، فساد ہوگا۔ اور اگر اپنی مرضی سے ہے تو اس کا استقبال ہوگا، اس کی عزت احترام کیا جائے گا۔ پتہ چلا اس جہاں کا بھی مالک اللہ، اس جہاں کا بھی مالک اللہ۔ اس جہاں کو بنانے کے لیے، وہاں کو سنوارنے کے لیے، وہاں کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہاں ٹھیک کرنے کے لیے یہیں ٹھیک کرنا پڑے گا، وہاں بنانے کے لیے یہیں سے تیاری کرنی پڑے گی، وہاں کو سنوارنے کے لیے یہیں اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا، یہی نیکیاں تلاش کرنی پڑے گی، یہی نیکیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ کس نیکی سے میری آخرت بن جائے، کس کام سے ہماری آخرت بن جائے۔ دنیا بنتی رہتی ہے اور دنیا اللہ بگاڑتا رہتا ہے۔ دنیا میں کامیابی ناکامی کا جو معیار مسلمانوں کے لیے ہے وہ مال نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ مال ہے، عمل نہیں ہے، الٹا سمجھ لیا۔ حالانکہ دنیا میں مسلمان اور ایمان والے کے لیے کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالحہ ہے، مال نہیں ہے۔ اور کسی بھی انسان کے لیے بھی مال کی کامیابی نہیں ہے، ایک وقتی ہے۔ اگر مال ہی سے لوگ کامیاب ہو جاتے اور مال کی بنیاد پر اس کی زندگی کچھ بن جاتی اور بہت بنا لیتے تو آج سے زیادہ، آج کے مالداروں سے بھی زیادہ مال تو قارون کے پاس تھا، لیکن وہ بچ نہیں سکا، نہ بن سکا۔ ارے وہ شخص جس نے دنیا میں جنت بنا دی اور جنت کا دعویٰ کر دیا شداد، وہ بھی نہیں بچ سکا اللہ کی پکڑ سے۔ وہ فرعون جو اس دھرتی میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ بھی نہیں بچ سکا۔ وہ نمرود جو خدا کے لیے وہ مقابلہ اور جنگ کا اعلان کرتا تھا، وہ بھی نہیں بچ سکا۔ پتہ چلا مال، حکومت، عہدہ، سلطنت، علم، دنیاوی، یہ سب دنیا کے لیے ایک وقتی ضرورت کی چیز ہے، آخرت کے لیے اسی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ کامیابی ناکامی کا کوئی دار و مدار نہیں ہے۔
کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے اور عمل نہیں تو بہت بڑا کامیاب۔ ہم اور آپ آج یہی سوچ کر کے زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کے پاس دنیا ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کی دکان بڑی ہے، جس کی تجارت بڑی ہے، جس کے آل اولاد پڑھے لکھے ہیں، جس کے آل اولاد ملک بیرون ملک میں بڑے بڑے عہدے پر ہیں، جن کے پاس کار بنگلے گاڑیاں ہیں، یہ انسان بہت کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ بہت کامیاب ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگ بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، سیدھی سادھی زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں کا پابند، حلال و حرام میں فرق، یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، یہ چھٹے کٹے لوگ ہیں، یہ نیچے درجے کے لوگ ہیں، ان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کا معیار جو انسانوں نے بنا لیا، اور انسان چھوڑیے مسلمانوں نے جو بنا لیا اور یہ فرق اور تفریق کر لیا ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ کامیابی اور ناکامی مال پر نہیں، کامیابی اور ناکامی اعمال کی بنیاد پر ہے۔ یہاں تک کہ علم دین کے بنیاد پر بھی کہ کوئی بہت بڑا شیخ الحدیث، بہت بڑا عالم دین بن گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، نہیں، وہ بھی کامیاب نہیں۔ جب تک کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے اس وقت اسی کامیابی نہیں سمجھی جائے گی۔ ہم سب کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ، مہاجر مدنی، جن کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ زبردست عالم دین، محدث، رات رات بھر حدیث کی تعلیم، حدیث کا پڑھانا، پوری زندگی خپا دی ہے اس میں۔ آخری وقت میں مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اس لیے تاکہ رسول اللہ کی قربت مجھے ملے، اور وہاں بیٹھ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں ہزاروں ہزار درود شریف ایک ایک دن میں پڑھتے تھے، لاکھوں لاکھ اس کی تعداد بڑھ جاتی تھی۔ ایسا شخص جب ایک مشہور و معروف کتاب فضائل اعمال جب انہوں نے لکھی، بہت ہی اچھی کتاب ہے، چاہے جو لوگ بھی جتنے بھی بکواس کر لیں، ہے کتاب بہت ہی شاندار، عوامی سطح کی کتاب ہے، عوام کی سمجھنے کے لیے ہے۔ وہ بات کی باتیں بحث کر لینا علماء سے کہ اس کی حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے یا یہ ہے اور وہ ہے، وہ بعد میں بات کرنا، لیکن عوامی سطح سمجھنے اصلاح کے لیے بنیادی چیز حضرت نے اس کتاب میں بہت ہی شاندار طریقے سے مرتب فرما دی۔ لہذا جب اس کتاب کو لکھیں تو بڑے بڑے علماء کی نظر میں یہ کتاب گئی، ہاتھوں میں پہنچی، لوگ پڑھے، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے محدث، اور سب ہندوستان کے علماء نے اس وقت میں حضرت کو ایک پوسٹ کارڈ میں ایک تحریر لکھ کر کے روانہ کی ہے۔ آپ نے عوام کے لیے بہت شاندار اصلاحی کتاب لکھ دی ہے، اس سے عمل کا شوق لوگوں میں بڑھے گا، عمل کی ترغیب ہوگی، فضیلتیں معلوم ہوگی۔ آپ نے بہت اچھی کتاب لکھ دی ہے، بہت سارے خطوط حضرت کے پاس پہنچے، حضرت نے سب کو پھر جواب لکھا اسی کارڈ میں۔ کیا لکھا؟ مجھے مرنے دو، مرنے کے بعد قبر کی منزل پاس کرنے دو، پھر مبارکباد دینا مجھے۔ اگر مرنے کے بعد مجھے میری قبر میں میری نجات کا فیصلہ ہو گیا تب میری کتاب فضائل اعمال مقبول اور قبول، میرا لکھنا پڑھنا پڑھانا سب ٹھیک، اور اگر کہیں قبر کی منزل میں پھنس گیا تو میرا یہ پڑھنا پڑھانا یہ لکھنا یہ ساری کتابیں میرے لیے کوئی باعث نجات نہیں، اس لیے مرنے دیجئے مجھے، پھر میری شان میں کچھ لکھیے گا۔ آج تو ہم لوگ چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ابھی سے تعریف شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں بس سارا علوم ہمارے پاس آ گیا، اب بس میں جان گیا، اب مجھ سے بڑا اور کون ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، کامیابی ناکامی چاہے علم دین کے لائن سے ہو یا عبادت کے لائن سے ہو یا علم دنیا کے لائن سے ہو یا عمل دنیا کے لائن سے ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، عہدہ ہو،
جو کچھ بھی ہو، جتنی اونچائی اور بلندی ہو، چاند پر روز جائیں اور روز آئے، ایک انسان روز آتا جاتا ہو، لیکن اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سینکڑوں ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ خلیفہ بنو امیہ کے دور میں جب حضرت عبدالعزیز بن عمر رحمہ اللہ، جو خاندان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جن کا ملتا ہے، بالکل وہ سلسلہ ہے، اور ان کو 5ویں خلیفے سے لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر میں رکھا۔ ان کی وصیت کی بنیاد پر وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز، جب میں مر جاؤں تو اپنے ہاتھ سے مجھے قبر میں رکھنا، اور رکھ کر کے پھر مجھے دیکھ لینا کہ میرا چہرہ قبلے کے طرف رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، اللہ اکبر، بہت بڑے آدمی، خلیفہ کے درجہ، کہتے کہ میں نے 5 بادشاہوں کو دفن کیا، لیکن جب میں نے ان کے کفن سے چہرہ کھول کے دیکھا تو سب کے چہرے قبلے سے بدلے ہوئے نظر آئے، سب کا بدلا، پھر جاتا تھا فوراً۔ کیا چیز، کس چیز کی کمی؟ حکومت، دولت، خزانہ، آگے پیچھے گھومنے پھرنے چلنے والے، ساری دنیا کے عیش و عشرت، لیکن وہ بھی ڈرتے تھے کہ مرنا تو ضرور ہے، اور قبر کی تنہائی میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایسے وقت کا بہت بڑا ولی، خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ، اللہ اکبر، جن کے ناموں کا چرچا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کئی بادشاہوں کو ان کی کہنے سے اور ان کے جاننے والوں کی میں نے کفن کھول کر کے دیکھا تو اس کے چہرے بدل جاتے تھے۔ میں بھی ڈرنے لگا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک اپنے خاص خادم کو بلایا، بیٹا دیکھو تم مجھے رکھنا، اور رکھ کر کے مجھے بھی کفن کھول کر کے میرا چہرہ ذرا دیکھ لینا، کہیں میرا چہرہ تو قبلے سے نہ بدل جائے۔ پوری زندگی ہمارا چہرہ قبلے والے رب کعبہ سے پھر کر کے ہے، پوری زندگی ہمارا اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یہ کوئی مسلمان کی ہم لوگوں کی زندگی ہے، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے پہنتے ہیں، اپنی مرضی سے تجارت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نفع نقصان طے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے شادی نکاح ولیمہ دنیا فیشن پرستی سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ قسم خدا کی صرف ایک رنگ صرف تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی امتی مسجد آ گئے ہیں، ورنہ مسجد سے باہر جا کر کے دیکھیے، اچھے اچھے دیندار کہلانے والوں کی شادیاں دیکھ لیجئے، ان کے ولیمے دیکھ لیجئے، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ لیجئے، شریعت کے خلاف کس قدر دلیری کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، جیسے ان کا کوئی اسلام مذہب شریعت نبی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ کا، قبر تیار رکھنے کے لیے لوگ قبر میں رکھ دیے، لیکن اس سے پہلے ایک پرچی ہوا میں گردش کرتے 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 آئی اور ان کے سینے پر قبر میں گری، اور اس پرچی کو جب لوگوں نے دیکھا اٹھا کر کے تو لکھا ہوا تھا، میں نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز آخرت سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اتنی سادگی زندگی، کیوں؟ مرنا ہے، جانا ہے، وہاں بھیجنا ہے، وہاں کی تیاری کچھ کرنا ہے، وہاں اسی زندگی میں کچھ وہاں کا بنا لینا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے خواب غفلت میں پڑھنے والے لوگ، اے خواب غفلت میں دنیا کی چمک دمک میں زندگی گزارنے والے لوگ، اے لوگوں سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اسی دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت بنا لو، وہاں بنانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ،
اپنی ذات کے لیے، اپنے عمل کے لیے، وہاں آخرت میں آرام سکون کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، حساب کتاب آسان کرنے کے لیے، اسی دنیا میں رہ کر کے تم کچھ وہاں وما تقدمو، کچھ پہلے بھیج لو، پہلے کچھ بھیج لو، اپنا کمرہ بک کرا لو، وہاں کا سارا سسٹم اپنے لیے اختیار بنا لو۔ اگر نہیں پہلے سے کرو گے تو یہ سوچو گے فری رہ کر کے وہاں کر لیں گے، قبر میں کر لیں گے، نہ، کچھ نہیں موقع ملے گا۔ اور یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو کچھ میرے حوالے کرو گے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، کلمے کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، اچھی باتوں کی شکل میں، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی شکل میں، جس شکل میں تم نیکی میرے پاس بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، میرے پاس تم ضرور پاؤ گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ فرمایا پھر اسی کی برکت سے تیری مغفرت کروں گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، موقع ہے، آخرت بنا لیجیے، مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیجیے، مرنے کے بعد راضی ہونے کا، کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ زندگی ہی میں آخرت بنا لیجیے، جنت بنا لیجیے، مرنے کے بعد پیچھے سے کوئی نہیں بنا دے گا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کرے گا، آپ کی قبر پر کالے ماربل اچھے سے لگا دے گا، نام آپ کا لکھ دے گا، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا ہے کوئی، اندر کا کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس لیے اسی دنیا میں رہ کر کے یہ سانس جب تک چل رہے ہیں، یہ کالے سفید بال جب تک کہ لگے ہوئے ہیں، جب تک کہ قدم اٹھتے بیٹھتے ہیں، قسم خدا کی بہت ہی توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہیں بنا لیجئے، یہیں سے بنا لیجئے، اللہ کو اپنی زندگی میں راضی کر لیجئے۔ کسی کے ایصال ثواب پر بھروسہ کر کے مت بیٹھیے کہ جمعہ میں اعلان ہو جائے گا ایصال ثواب ان لوگوں کے لیے، مغفرت کی دعا ان لوگوں کے لیے، کچھ نہیں، کچھ نہیں، ذرا سے راحت مل سکتی ہے، لیکن جنت اور جہنم کے فیصلے اس سے نہیں ہوں گے، آپ کے اور ہمارے عمل سے ہوں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ڈرو اللہ سے۔ دنیا میں ہونے دیجئے، سب کھیل تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ قوم سمود آیا، بدماشی کی، اللہ ہلاک کر دیا۔ قوم فرعون آیا، اس سے بھی بڑا ظالم اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم نمرود لوگ آئے، اس سے بھی بڑا خونخوار لوگ تھے، اللہ نے اس کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ اس لیے اس دنیا میں اس طرح سے ہوتے رہیں گے، جھگڑے، تکرار، فساد، ایمان غیر ایمان میں فرق ہوتا رہے گا، اس کی پرواہ مت کیجیے۔ اپنے اندر ایمانی قوت، اللہ سے رشتہ مضبوط، آخرت کی فکر، اللہ سے ڈر، قسم خدا کی اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے لوگ پہلے اپنے ایمان اور اللہ سے ڈرتے تھے، آج تو ڈرنا بند کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترے کے سردار، جیب کترے کا سردار، ٹولی رکھتے ہیں بدماش لوگ، ارد گرد اپنے رکھتے ہیں، چیلے کو رکھتے ہیں، پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں، بڑا طاقتور انسان یہ ہے، بدماشوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے غرور گھمنڈ میں ظالم ظلم کرتا پھرتا رہتا ہے۔ ہمارے آگے پیچھے لوگ ہیں، اور اس کے پیچھے ہو کر کے لوگ اپنے آپ کو ناز کرتے ہیں۔ تو جیب کتروں کا بڑا ایک سردار تھا، ایک نیا جیب کترا آیا، اس کو بحالی ہوئی، کام پر بھیجا، جا فلاں علاقے میں ذرا جیب کاٹ کر کے لے آؤ۔ سیدھا سادھا بیچارہ تھا، پہلی بار ابھی اس کے ساتھ جڑنے کا موقع ملا تھا۔ دلی کے بازاروں میں گھومتا پھرتا آیا، شام آیا، مالک کو 2 روپئے دیا، کتنے؟ گالیاں دیا، ڈانٹا، کم بخت اتنا ہی، یہ کیا ہوا، اتنا کم کیوں لایا ہے تم؟ کہا کہ مالک بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی تھی آج۔ ایک عیسائی انگریز کا بالکل جیب صاف کر دیا تھا، پورے تھیلے ہی صاف کر دیا تھا، بہت دولت تھی، لیکن جب لیا اور پھر چلنے لگا تو ایک مجھے خیال آیا ہے، یہ عیسائی اور میں مسلمان، یہ اگر کل قیامت کے دن رسول اللہ سے میری شکایت کر دیا تو میں کتنا رسوا ہوں گا، اور میرے نبی بھی رسوا ہوگا۔ اس لیے مالک میں نے وہ تھیلا پورا اس کو واپس کر دیا، اور آپ کو تسلی کے لیے میرے پاس 2 روپئے تھے، اپنا 2 روپیہ دے کر کے اپنے نوکری بحال رکھا ہوا۔ کل کا جیب کترا بھی اتنا ڈرتا تھا کہ میری کوئی شکایت رسول اللہ سے نہ کرتے۔ مسلمان ہیں ہم لوگ، ہزاروں شکایتیں لے کر کے پال رہے ہیں،
ہزاروں لوگوں کی دشمنیاں لے کر کے پال رہے ہیں. کل کا ایک جیب کاٹنے والا بھی نبی کا اتنی عزت احترام کرتا تھا کہ کہیں میرے رسول میرے نمن سے کہیں شرمندہ میدان محشر میں نہ ہو جائے. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اچانک گھر سے باہر نکلے. ایک بوڑھی عورت ہے جو پردے اور حیا کی چادر اوڑھ کر کے اپنے گھر کے صحن میں رو رہی تھی. آواز سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. قریب پہنچتے ہیں. کیا حال ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ رو اس لیے رہی ہوں میرا شوہر کا انتقال ہو گیا. 25 درہم قرضہ لے کر کے چلے گئے. لیے تھے کسی مجبوری میں قرضہ لیکن ادا نہیں کر پائے. موت ہو گئی, ختم. اب وہ 25 درہم مجھے فکر ہے کہ میرے شوہر کو اللہ اگر وہاں پوچھ لیا, اگر وہ مطالبہ وہاں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. میں اپنے شوہر کی آخرت کی فکر میں رو رہی ہوں کہ اگر میرے پاس 25 درہم ہوتے تو میں پہلے پہل چاہے بھوکی رہتی لیکن اپنے شوہر کی قرضہ میں ادا کر دیتی تاکہ آخرت کا معاملہ میرے شوہر کا آسان ہو جاتا. ہزاروں کے قرضے لے لے کے بھسم کر دینے والے, شان سے گھومنے والے, غریبوں پر جہیز کی لعنت پہنچانے والے, اور آپ سمجھتے ہیں بہت شاندار مسلمان ہیں, ان کو کون چھیڑے گا. حضرت عمر کہنے لگے کہ تو حضرت عمر کو خبر کی ہوتی. کہا کہ میری حیا نے اجازت نہیں دی کہ عمر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. ہم تو آج عورتوں کو گھر سے باہر کر دیے. تو بھی کما ہم بھی کمائیں گے, بیوی تم بھی کما ہم بھی کمائیں گے, بیٹی تم بھی کما ہم بھی کمائیں گے. پھر بھی فقیر ہو, صدقہ نہیں کرنا آتا ابھی بھی, پھر بھی فقیر ہو, بیٹے کی شادی کرو گے تو ہاتھ پھیلاؤ گے. پورا گھر قسم خدا کی مسلمان کا بچہ کمانے پر لگ جائے پھر بھی آج بھی وہ فقیرانہ زندگی گزارتا ہے. میری حیا اجازت نہیں دی کہ عمر کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاؤں. غم ہے, رو رہی. کہا کہ کسی سے خبر بھیجوا دی ہوتی عمر کو, وہ انتظام کر دیتے. کہا کہ اس کی بھی مجھے ہمت نہیں ہوئی, اللہ سے مانگ رہی ہوں. ذرا سا کچھ کام گڑبڑ ہو جائے گا تو فوراً سود, لون, رشوت پر مسلمان پڑا ہوا ہے. بینکوں کا سروے کر لو تو قسم خدا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے عورتیں کہیں گروی رکھی تھی ہے تو کہیں شوہر قرضہ لے کر کے گھر چلا رہا ہے. کھانے کے لیے لوگ سود اور رشوت لے کر کے شادیاں کر رہے ہیں. یہ مسلمان کا کام ہے, یہ مسلمان کی تہذیب ہے, یہ مسلمان کا اخلاق ہے. اور کھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, جو آدمی کھلا رہا ہے سود رشوت لے کر کے مانگ کر کے یہی گنہگار ہے. ہم کو تو یہ دعوت دیا ہے حضرات, ہم تو گئے ہیں کھا کر کے آئے, میں قصوروار نہیں. جتنا وہ قصوروار اتنا تو بھی قصوروار ہے. جو گناہ کے کام میں جو مدد کیا اور اس کو خوشی پہنچایا یہ بھی گنہگار ہے. اچھا پھر کیا سوچی کہ نہ عمر کے پاس ہاتھ پھیلاؤں گی نہ کسی قاصد کو بھیجوں گی. اگر میری بھی موت ہو گئی اور قرضہ ادا نہیں کر سکی میں تو کل نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عمر کی شکایت کر دوں گی میں. یہ کہنا تھا, حضرت عمر رو پڑے. کہا کہ رک جا رہا ہوں, عمر کو بتا کر کے آتا ہوں. کتنا چھپاتے تھے لوگ, کتنا اپنے آپ کو چھپاتے تھے. تو ایک ٹولی ایک گلی کا اگر ذمہ دار بن جائے گا تو تیری شان بڑھ جاتی ہے. تو کیسے ہمارا آپ کیسے مسلمان ہیں, تعریفوں کے بھوکے ہیں ہم لوگ. عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہمارے کھاتے میں نماز صحیح ہے, نہ ہمارے کھاتے میں تہجد ہے, نہ ہمارے کھاتے میں قرآن کی تلاوت ہے, نہ ہمارے کھاتے میں سچائیاں ہیں, نہ ہمارے کھاتے میں ہمدردی ہے, نہ ہمارے کھاتے میں عمل میں رسول اللہ کی محبتیں ہیں. خالی گھڑا ظاہر میں, اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو پکے سچے مسلمان. آ رہا ہوں عمر کو بتا کر کے. بھاگے آئے عمر. 25 درہم لیے, حضرت علی کو لیے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لیے. چلو ایک بہت اہم کام ہے میرا, چلو. دونوں کو لے کر کے آئے. تیری اگر کوئی شکایت کر دی قبر سے چہرے بدل جائیں گے.
اگر آپ ذمہ دار ہیں دکان کے مالک کے فیکٹری کے اور آپ کے ماتحت اگر کوئی کام کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کو ستائیے نہیں، ورنہ آج تو وہ صبر کر لے گا، کل رسول اللہ کو شکایت کر دیا تو بیڑا گرک ہو جائے گا۔ آپ اگر کسی دینی کام اور دینی ادارے کا اگر مالک ہیں اور آپ کے ماتحت میں کوئی غریب کام کرتا ہے، ظلم مت کیجیے، اس کا حق دیجیے۔ اگر نہیں دیں گے اپنی کسی طاقت اور روب کی بنیاد پر، یاد رکھیے اگر وہ شکایت کر دیا تو پھر حوض کوثر پر منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ بھاگیا ہے، جاؤ علی چلو، دونوں کو لے کر کے گئے، 25 درہم دیے بڑھیا کو، کہا کہ میری بات ہو گئی عمر سے، اور یہ 25 درہم لے لو، اپنے شوہر کے قرض ادا کر دو، رونا نہیں، اور سنو عمر کی شکایت اب وہ رسول اللہ سے نہیں کرنا۔ آج تو اتنے دلیر بیٹھے ہوئے ہم لوگ، چل تو بھی چل میں بھی بچل، وہیں اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ ایسا اگر کوئی جان بوجھ کر کے کہتا ہے تو ایمان خطرے میں چلا جائے گا، اس لیے اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ چل وہیں دوں گا، وہیں بات کروں گا، وہیں دیکھ لیں گے، گویا کہ اس کی آخرت پر یقین نہیں ہے تبھی ایسی بات کہتا ہے۔ وہ اگر آخرت پر یقین ہوگی تو ایسی بات نہیں کہے گا، اس لیے وہ ڈرے گا کہ اللہ ضرور حساب لے گا۔ دے دیے، اس کے بعد ایک پرچی نکالے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس پر لکھے اور کہا اے ذرا اس پر دستخط کر دو کہ عمر کی شکایت رسول اللہ سے نہیں کرائیں گے۔ بڑھیا دستخط بھی کر دی، چاہے جو بھی شکل ہو دستخط کی۔ آپ نے پرچی بھیجے حضرت علی کو، علی اس پر آپ بھی دستخط کر دیجئے۔ دونوں صحابہ دیکھ رہے کیا ہوا یہ۔ عبداللہ بن مسعود آپ بھی ذرا اس پر دستخط کر دیجئے۔ کتنے دستخط ہو گئے؟ 3۔ کتنی سی بات، یہ قرضہ حضرت عمر نہیں لیے تھے، حضرت عمر لیے تھے، حضرت عمر قرضہ نہیں لیے تھے، امیر المومنین تھے، ذمہ دار تھے، حق ہے غریبوں کا دینا، مدد کرنا۔ لیکن ایک پرچی پر لکھا رہے کتنے آدمی کے دستخط؟ اس بڑھیا کا دستخط، حضرت علی صحابی رسول، اللہ اکبر، جس سے ہمیشہ اپنی زندگی میں رسول اللہ خط لکھوایا کرتے تھے، اسی لیے حضرت علی کو لیے۔ عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی، دستخط دونوں کیے۔ سارا قصہ سنے یہ دونوں، اور پھر کہنے لگے حضرت عمر، علی آپ کو ایک امانت میں دیتا ہوں، اور پرچی کو اس طرح لپیٹے اور یہ حوالے کیے، یہ امانت ہے، جب میں مر جاؤں گا تو میرے کفن میں رکھ کر کے قبر میں رکھ دینا، تاکہ اگر وہاں کہیں پھنس گیا تو یہ پرچی دکھا دوں گا کہ میں نے کام حل کر کے آیا ہے۔ اللہ، کتنے لوگ آخرت بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ ہم لوگ تو ایسے تیار ہیں، نوجوان تیار ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں تیار ہیں، بوڑھے بوڑھے سب تیار ہیں کہ نہیں ہم کو جنت نہیں جانا، ہم کو جہنم ہی جانا۔ اتنی طاقت سے دلیری سے نماز چھوڑتے ہو، اتنی طاقت دلیری سے بے حیائی کا کام کرتے ہو، اتنی طاقت دلیری سے فحش فلمیں گانے بجانے دیکھتے ہو، گھر میں دین کا کوئی نام نہیں ہے، بالکل اجڑے ہوئے قسم کے حالات ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل تیاری کر بیٹھے ہیں، ہم کو جنت نہیں جانا اللہ تیری، ہم کو جہنم ہی پسند ہے جانا ہے۔ اسی لیے تو دلیری سے نماز چھوڑ رہے ہو، اسی لیے دلیری سے جھگڑے تکرار فساد سب کر رہے ہو، آپس میں مل نہیں رہے ہو، آپس میں صلح نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے، یکتائی نہیں ہے، کفر کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے، تو جہاں ہے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، دو جہاں ہیں، ایک جہاں کو دنیا کہتے ہیں اور ایک جہاں کو آخرت کہتے ہیں۔ اس جہاں میں ہزاروں شہر بسے ہوئے ہیں، اس جہاں میں 2 ہی شہر بسا ہوا ہے۔ ایک شہر کا نام بولو، ایک شہر کا نام جنت، دوسرے کا جہنم، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ اسی دنیا میں کر لیجئے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اسی لیے اسی دنیا میں اپنی آخرت بنا لیجئے، اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے۔ ابھی بھی موقع ہے، نمازوں کی پابندی کر لیجئے، گھر میں دینداری پیدا کر لیجئے، قسم خدا کی بڑی ضرورت ہے اس کی، تبھی بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔